زبان و ادب کے شیدائی و فدائی، بہت سی خوبیوں اور صفات کے مالک، شاعری میں یددولہ رکھنے والے استاد الشعراء محمد فاروق جاذب لکھنوی پر شائقین ادب نے سیمینار کا اہتمام سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خاں میں کیا۔ فریضہ صدارت احمد ابراہیم علوی نے انجام دیتے ہوئے کہا، اس طرح کے گمنام اور کم نام شاعر لائق اعتنا ہی نہیں، لائق فخر ہیں کہ ان کے کام پر عقیدت و محبت کے پھول چڑھائے جائیں اور انہیں گمنامی و محرومی کی دلدل سے نکال کر عوام و خواص تک پہنچایا جائے۔ شائقین ادب کے منتظمین لائق مبارکباد ہیں، بالخصوص نصیر احمد نصیر کہ انہوں نے محمد فاروق جاذب لکھنوی کی شخصیت اور فن پر سیمینار کا اہتمام کیا۔ معتبر قلمکاروں کو دعوت دی، آج ان پہ پڑی ہوئی گرد چھٹنے کا موقع آ گیا ہے اور یقین کیا جانا چاہیے کہ اب انہیں وہ توقیر، وہ احترام، وہ مقام ملے گا جس کے وہ بجا طور پر مستحق ہیں۔ پیش ہے لڑنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ سن لیا جائے جناب اعظم صدیقی صاحب کو، بہت اچھے شاعر ہیں اور میں نبی کہوں تب بھی ان کی شاعری بتائے گی کہ واقعی ہے۔ انہوں نے وہ جو عشرت صاحب وغیرہ تھے جنہوں نے شاعری کے گر سکھائے، ان سب سے جاذب صاحب کو جوڑا ہے اور ان کی ذمہ داری کو بڑھا دیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کیا کیا ہے مطلب غلط ہے کہ نعت گوئی میں وہ مرتبہ آپ ہیں، نعت گوئی میں وہ مرتبہ آپ ہیں، مثل محسن وہ جلوہ نما آپ ہیں۔ نعت گوئی میں وہ مرتبہ آپ ہیں، نعت گوئی میں وہ مرتبہ آپ ہیں، مثل محسن وہ جلوہ نما آپ ہیں۔ اور آپ سے دودھ کو کم ہی دیکھے مگر، آپ سے دودھ کو کم ہی دیکھے مگر، شعر گوئی کا بھی تجربہ آپ ہیں۔ آپ سے دودھ کو کم ہی دیکھے مگر، شعر گوئی کا بھی تجربہ آپ ہیں۔ اور آپ کو ہم نے فرصت میں دیکھا نہیں، آپ کو ہم نے فرصت میں دیکھا نہیں، شعر کہنے میں بس مبتلا آپ ہیں۔ آپ کو ہم نے فرصت میں دیکھا نہیں، شعر کہنے میں بس مبتلا آپ ہیں۔ اور اب آپ سلجھاتے رہتے ہیں زلف سخن، آپ سلجھاتے رہتے ہیں زلف سخن، آپ سلجھاتے رہتے ہیں زلف سخن، شاعری کا حتی آئینہ آپ ہے۔ آپ سلجھاتے رہتے ہیں زلف سخن، شاعری کا حتی آئینہ آپ ہے۔ اور شعر گوئی میں یکتا نظر آئے ہیں، شعر گوئی میں یکتا نظر آئے ہیں، بحر وافر کے بھی سورما آپ ہے۔ شعر گوئی میں یکتا نظر آئے ہیں، بحر وافر کے بھی سورما آپ ہیں۔ فن کی باریکیاں بھی سمجھتے ہیں آپ، فن کی باریکیاں بھی سمجھتے ہیں آپ، خواجہ عشرت کا بھی قاعدہ آپ ہیں۔ فن کی باریکیاں بھی سمجھتے ہیں آپ، خواجہ عشرت کا بھی قاعدہ آپ ہیں۔ اور اس لیے آپ کی قدر کرتا ہوں میں، اس لیے آپ کی قدر کرتا ہوں میں، میرے محسن میرے رہنما آپ ہیں۔ اس لیے آپ کی قدر کرتا ہوں میں، اس لیے آپ کی قدر کرتا ہوں میں، میرے محسن میرے رہنما آپ ہیں۔ آپ کی قدر کرتا ہوں میں، میرے محسن میرے رہنما آپ ہیں۔ آپ کو ان کا شاگرد بھی خان کو کس طرح لیا جس طرح آپ نے شعر پڑھ دیا، اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ لیکن کے فخر کرنے کے لیے ان کے پاس حافظ محمد عمر ہیں، ورنہ ایک عالم دین تھے قاضی شوکتی، وہ شاعری کا بوجھ سنبھال نہیں پائے، آج کل درس قرآن دے رہے ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے، اتنی بار لوگ رہ نہیں پاتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سا تعبیر جن کے یہاں نصب ہے، چوکھٹ کے اوپر کسی دشمن نے لگا رکھا ہے۔ کوئی شاعر میں 2 سال سے زیادہ کی عمر پاتا ہی نہیں، جو پاتا ہے وہ حافظ محمد عمر رہتا ہے۔ سن لیا جائے جناب خلیل احسن صاحب کو سنا جائے۔ خلیل احسن صاحب نے سب سے پہلے مقالہ لکھ دیا تھا جن لوگوں نے تحریر لکھی، اور انہوں نے کہا کہ بہت لمبا مقالہ نہیں لکھوں گا، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بوجھل ہو جاتے ہیں، شاعری کرنا اور سننا چاہتے ہیں، اور نہ لکھنا چاہتے ہیں مقالے میں سننا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جو لوگ نہیں سننا چاہتے ان کو پکڑ چاہے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، ان کو سنایا جائے۔
اس لیے کہ جو چیز نہیں سنی جاتی ہے وہ زیادہ اہم چیز ہے اور شاعری چکندس میں ہو جاتی ہے. اب جیسے انہوں نے ایک شعر پڑھا, کتنی ظالم صاحب کی ذمہ داری بڑھا دی کہ خواجہ عشرت کا بھی قاعدہ آپ ہیں. اب خواجہ عشرت کو انہوں نے پڑھا ہے سبحان اللہ, نہیں پڑھا تو پھر سے پڑھیں, اور وہ تمام کو جو ان کے اندر تھے فنی باریکیاں وہ سب سیکھیں, ورنہ کسی وقت کوئی بہت ان کو پہچان کر سکتا ہے. یہ سب شاعری میں گنجائش ہے, نثر میں نہیں ہے. احمد ابراہیم علی بھی الحمد للہ اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتے, وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ جاذب صاحب عروضی ہیں, وہ کہیں گے شاعر اچھے ہیں. تو پیمانہ نثر ہے, نثر سے تاریخ مرتب ہوتی ہے اور شاعری سے انقلاب آتا ہے. انقلاب میں علماء بھی ہوتے ہیں, جملہ بھی ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں. مسعود صاحب کو سننا ہے لیکن ان کو بچا کے اس لیے رکھا ہے کہ ہم لوگ کچھ دیر ہنسنا بھی چاہتے ہیں. جب سوگواری کی فضا ہو تو ان کی ضرورت ہوتی ہے, یہ آئیں گے انشاءاللہ مسرور کر دیں گے ہم کو. تو جناب خلیل احسان صاحب تشریف لا رہے ہیں, تعلیموں سے ان کا استقبال کیجیے. جناب صدر, معزز حاضرین, محترم مہمانان کرام, خصوصاً مستحفظ رحمانی صاحب, قاری عبدالسمیع صاحب اور خوشتر ہمارے رفیق دیرینہ صغیر نوری, مسرور بھائی اور تمام حاضرین جلسہ. 10-12 منٹ میں دوں گا. معاف چاہتا ہوں وہ کہ مقالے میں طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے, لیکن جیسا کہ رضوان صاحب نے کہا کہ کسی بھی فنکار کی قدر و قیمت کا آئینہ تنقیدی بصیرت کے ساتھ اس پر جب کوئی کام یا کوئی روشنی ڈالی جاتی ہے مثبت انداز میں یا اس کے اور تمام تکنیکی پہلوؤں پر, تو وہی بات کو آگے بڑھاتی ہے. میں نے اس مقالے کا عنوان کے لیے اپنا ایک شعر منتخب کیا ہے الوی صاحب, اور وہ شعر میرا ایک غزل طرحی غزل کا تھا. شعر تھا کہ غزل کی ساری وراثت سنبھال رکھی ہے, غزل کی ساری وراثت سنبھال رکھی ہے, یہ اور بات کی قامت میں دھان پان سے ہے. غزل کی ساری وراثت سنبھال رکھی ہے, یہ اور بات کی قامت میں دھان پان سے ہے. یہ عنوان ہے. آج جس اہم شخصیت کے شعری کمالات کو خراج محبت پیش کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں, وہ شخصیت محتاج تعارف نہیں. اس سے قبل اس اہم شاعر یعنی فاروق جاذب لکھنوی کے نعتیہ دیوان کشف الدجا کو دنیائے دین و ادب میں سیر حاصل مقبولیت کا شرف حاصل ہو چکا ہے. نعتیہ شاعری کے بیش بہا اثاثوں میں اسے ایک اضافے کے طور پر اہل علم نے متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے. 1500 صفحات پر مشتمل نعتیہ دیوان نے موصوف کو ایک نعتگو شاعر کی حیثیت سے پہچان دی ہے. اس پس منظر میں ان کی غزلیہ شاعری پیش منظر میں چلی گئی ہے, جبکہ لکھنؤ اسکول سے متعلق کوئی بھی شاعر اپنی شاعری کی ابتدا عموماً صنف غزل سے ہی کرتا ہے اور فنی چابک دستی اور شعری کمال حاصل ہونے کے بعد ہی وہ نعت گوئی کی طرف رخ کرتا ہے. فاروق جاذب لکھنوی کا کمال یہ ہے کہ ابتدا سے ہی ان کا شعری ذوق اور فطری رجحان غزل کے ساتھ ساتھ نعت گوئی کی جانب رہا اور دونوں اصناف میں تباہ آزمائی کرتے رہے. موصوف کشف الدجا کے پیش لفظ میں اس کی صراحت یوں کرتے ہیں: خدا کا شکر ہے کہ مجھے دینی ماحول ملا اور جذبات و احساسات میں حضور سے محبت نمایاں رہی، جس کے سبب ابتدائی دور میں ہی میرا رجحان نعت کی طرف زیادہ تھا، حالانکہ میرا واسطہ غزل سے بھی رہا ہے. ایک وقت میں تو مجھ سے کوئی ادبی نشش چھوٹتی ہی نہ تھی. کشف الدجا پیش لفظ صفحہ 6. نعتیہ دیوان کشف الدجا سے قطع نظر. یہ تحریر جاذب لکھنوی کی غزلیہ شاعری کے بنیادی خد و خال اور اس کے امتیازی خصائص کو
شعر و ادب کے ایک طالب علم کے حیثیت سے پیش کرنے اور اس میں آپ کو شریک کرنے کی ایک مخلصانہ کوشش ہے۔ دبستان لکھنؤ کے دیگر غزل گو شعراء کی طرح جاذب صاحب کا کلام شعری زبان و بیان کے اعتبار سے لکھنؤ اسکول کی مکمل نمائندگی کرتا ہے۔ زبان و بیان میں سادگی، فصاحت، مضمون آفرینی، الفاظ کا برمحل استعمال، صرف ردیف کا حسن اور قوافی کی برجستگی ان کی غزلوں کا قرۂ امتیاز ہے۔ اس ضمن میں وہ ایک قادر الکلام شاعر کے حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی غزلیں مختلف بحور میں ہیں۔ زبان و بیان کے حوالے سے کچھ اشعار سے آپ بھی لطف اندوز بولیں۔ جو مفلس ہے وہ آخر کار جائے تو کہاں جائے، شجر کی شاخ سے ٹوٹا ہوا پتا سا لگتا ہے۔ جو مفلس ہے وہ آخر کار جائے تو کہاں جائے، شجر کی شاخ سے ٹوٹا ہوا پتا سا لگتا ہے۔ رد عمل ہوا یہ تمہارے گریز کا، رد عمل ہوا یہ تمہارے گریز کا، آتے نہیں ہیں اب میری آنکھوں میں خواب تک۔ رد عمل ہوا یہ تمہارے گریز کا، آتے نہیں ہیں اب میری آنکھوں میں خواب تک۔ کل تک یہی نگاہ جو کردار ساز تھی، شعر دیکھیں، کل تک یہی نگاہ جو کردار ساز تھی، بس رہ گئی ہے آج گناہ و ثواب تک۔ کل تک یہی نگاہ جو کردار ساز تھی، بس رہ گئی ہے آج گناہ و ثواب تک۔ اور یہ شعر دیکھیں، زبان و بیان کا حسن کہ اس قدر بار علم تم سے اٹھے گا کیسے، اس قدر بار علم تم سے اٹھے گا کیسے، چند آنسو بھی تو پلکوں پہ سنبھالے نہ گئے۔ اس قدر بار علم تم سے اٹھے گا کیسے، چند آنسو بھی تو پلکوں پہ سنبھالے نہ گئے۔ ان کو گرتے کبھی نہیں دیکھا، گرنے والوں کو جو سنبھالتے ہیں۔ ان کے علاوہ چھوٹی بہر کے یہ اشعار جو اپنی سادگی اور اس میں پوشیدہ معنوی پرکاری کا شاہکار ہے، پیش خدمت ہے۔ وہ اثر ماں کی ہے دعاؤں میں، وہ اثر ماں کی ہے دعاؤں میں، جیسا بیٹھا ہوا ہوں چھاؤں میں، وہ یقیناً خدا نہیں ہوگا ڈھونڈتے ہو جسے خداؤں میں، وہ یقیناً خدا نہیں ہوگا ڈھونڈتے ہو جسے خداؤں میں۔ اسی قبیل کے یہ دو اشعار جو ان کی دوسری غزل سے ہیں، ملاحظہ فرما لیں کہ اندھیرا ہے جو میری زندگی میں، اسے دیکھا ہے میں نے روشنی میں۔ اور اس غزل کا دوسرا شعر جو مجھے بہت پسند ہے کہ غم دوراں غم جانا غم دل، غم دوراں غم جانا غم دل، سبھی کچھ ہے ہماری زندگی میں، سبھی کچھ ہے ہماری زندگی میں۔ اس پس منظر میں ان اشعار کی اثر انگیزی کو بھی محسوس کر لیں، اسی پس منظر میں ان اشعار کی اثر انگیزی کو بھی محسوس کر لیں جن کو شعری قالب میں جاذب صاحب نے اس فنکاری سے منتقل کر دیا ہے کہ ان کی قادر الکلامی کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ اس سے پوچھو مفلسی کے کرب کو، اس سے پوچھو مفلسی کے کرب کو، جس کا بچہ بھوک کی حالت میں ہے۔ اور یہ جفا پر ہے ندامت کا اثر، تھا جو مجرم سایہ رحمت میں ہے۔ اس سے پوچھو مفلسی کے کرب کو، جس کا بچہ بھوک کی حالت میں ہے، اور یہ خطا پر ہے ندامت کا اثر، تھا جو مجرم سایہ رحمت میں ہے۔ آزمائے جا رہے ہیں ظلم کے حربے سبھی، ہو رہا ہے جو یہاں ایسا کہیں ہوتا بھی ہے۔ آزمائے جا رہے ہیں ظلم کے حربے سبھی، ہو رہا ہے جو یہاں ایسا کہیں ہوتا بھی ہے۔ اور یہ شعر خصوصی توجہ کا طالب ہے کہ ہائے وہ آنکھ کا آنسو بھی زمین چاٹ گئی۔ جدید لب و لہجے کی بڑی باتیں ہوتی ہیں فیشن کے طور پر۔ شعر دیکھیے، فاروق جاذب کہہ رہے ہیں، 84 برس کی عمر میں شعر کہہ رہے ہیں کہ ہائے وہ آنکھ کا آنسو بھی زمین چاٹ گئی، ایک قطرے میں جو نکلا تھا سمندر لے کر، ایک قطرے میں جو نکلا تھا سمندر لے کر۔ ہم وہ نہیں، اور
اس حوالے سے یہ شعر کہ ہم ہائے وہ آنکھ کا آنسو بھی زمین چاٹ گئی، ایک قطرے میں جو نکلا تھا سمندر لے کر، اور ہم وہ نہیں جو غیرت افلاس بیچ دیں، ہم وہ نہیں جو غیرت افلاس بیچ دیں، مارے ہوئے ضرور غم زندگی کے ہیں، مارے ہوئے ضرور غم زندگی کے ہیں۔ اور ان اشعار میں قوافی کے حسن استعمال کا بھی لطف اٹھا لیں، جن سے ان کی معنوی ترسیل اس قدر فطری اور پراثر ہو گئی ہے جسے اہل زبان ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ لکھنؤ اسکول سے متعلق یہ تمام شعراء، یہ تمام مجمع، یہ سامع حاضرین دیکھیں کہ سامنے ان کے کبھی سچ کے حوالے نہ گئے، سامنے ان کے کبھی سچ کے حوالے نہ گئے، جن سے تاریخ کے اوراق کھنگالے نہ گئے۔ اور حاکموں نظم حکومت پہ سوال آئے گا، حاکموں نظم حکومت پہ سوال آئے گا، اپنے بچے بھی اگر ماؤں سے پالے نہ گئے۔ اب دیکھیں یہ قوافی بہت مشکل قوافی ہے، اور کس فکری انداز میں نظم کر دیا ہے کہ حاکموں نظم حکومت پہ سوال آئے گا، اپنے بچے بھی اگر ماؤں سے پالے نہ گئے، اور ان کے بارے میں بھی سوچا ہے امیروں تم نے، ان کے بارے میں بھی سوچا ہے امیروں تم نے، پیٹ میں جن کے کئی دن سے نوالے نہ گئے۔ یہ ہے فاروق جاذب، ان کے بارے میں بھی سوچا ہے امیروں تم نے، پیٹ میں جن کے کئی دن سے نوالے نہ گئے۔ زبان و بیان کی وسعت کے سلسلے میں جاذب صاحب کی اشعار بھی بہت اہم ہیں۔ پہلے شعر میں منافق لفظ کو نیا معنوی پیکر عطا کر کے شاعر نے حضرت عیسیٰ کا تعارف پیش کیا ہے۔ دوسرے شعر میں فقر و فاقہ کے ماحول میں اصل مجرم کی نشاندہی کی گئی ہے، اور تیسرے شعر میں فلسفہ زندگی کی اصل حقیقت کو متعارف کرایا گیا ہے، اور بےحد خوبصورت انداز بیان کے ساتھ۔ پہلا شعر دیکھیں، منافق کی ایک استعمال ہوتا ہے جہاں ہم چاہتے ہیں ایک مخصوص پس منظر میں بھی یہ ایک تاریخی حوالوں سے ہوتا ہے۔ دیکھیے جاذب صاحب نے کس خوبصورت انداز میں اس لفظ کی معنوی ترسیل کی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا غلط ہے میں اگر خود کو منافق کہہ دوں۔ یہ جسارت جاذب صاحب میں ہے کہ اپنے آپ کا اپنے حوالے سے تعارف حضرت انسان کا کرا رہے ہیں کہ کیا غلط ہے میں اگر خود کو منافق کہہ دوں، بات جو دل میں ہے وہ بات زباں پر تو نہیں۔ کیا غلط ہے میں اگر خود کو منافق کہہ دوں، بات جو دل میں ہے وہ بات زباں پر تو نہیں۔ اور دوسرا شعر کہ دوسرے وہ فاقے سے بس اسی حوالے سے، دوسرے وہ فاقے سے بس اسی حوالے سے، واقعی وہ مجرم ہے جو ہے پرشکم تنہا، واقعی وہ مجرم ہے جو ہے پرشکم تنہا۔ اب دیکھیں ان کی ردیف دیکھیے، ان کے قوافی دیکھیے، یہی استادی ہے۔ تو اور تیسرا شعر کہ ایک بار بھی ملے نہ کبھی زندگی سے ہم، فلسفہ زندگی دیکھیے کہ ایک بار بھی ملے نہ کبھی زندگی سے ہم، یوں تو تمام عمر رہے زندگی کے ساتھ، ایک بار بھی ملے نہ کبھی زندگی سے ہم، یوں تو تمام عمر رہے زندگی کے ساتھ۔ جاذب صاحب اپنے شعری کمالات اور مکمل فنی وابستگی کے مقابل جب موجودہ عہد کی غزلیہ شاعری اور ان کے نام نہاد فنکاروں کی سہل پسندی، دیکھیے گا غور کیجیے گا، ایک بہت اہم نقطہ جو ہے جس کی طرف کم دھیان دیا گیا ہے جاذب کے حوالے سے، اور انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ جاذب صاحب اپنے شعری کمالات اور مکمل فنی وابستگی کے مقابل جب موجودہ عہد کی غزلیہ شاعری اور ان کے نام نہاد فنکاروں کی سہل پسندی اور رموز فن سے بے اعتنائی کا برسرعام مشاہدہ کرتے ہیں، ساتھ ہی انہیں شرمندگی کے بجائے اس جہالت پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے مشاعرے کے اسٹیج سے کامیاب و کامران دیکھتے ہیں،
تو ان کا کرب و اضمحلال اشعار کا قالب اختیار کر لیتا ہے۔ وہ اپنے احساسات کا اظہار کس طرح کرتے ہیں کہ فن کے اسلوب کو اب کوئی سمجھتا ہے کہاں، فن کے اسلوب کو اب کوئی سمجھتا ہے کہاں، اپنی تخلیق کہاں جائیں سخنور لے کر، فن کے اسلوب کو اب کوئی سمجھتا ہے کہاں، اپنی تخلیق کہاں جائیں سخنور لے کر، اور فکر و فن کی جانب سے ہٹ رہی ہیں اب نظریں، فکر و فن کی جانب سے ہٹ رہی ہیں اب نظریں، رہ نہ جائیں دنیا میں صاحب قلم تنہا، فکر و فن کی جانب سے ہٹ رہی ہیں اب نظریں، رہ نہ جائے دنیا میں صاحب قلم تنہا، اور سخن کے باب میں جو کوئی بھی دریا سا لگتا ہے، سخن کے باب میں جو کوئی بھی دریا سا لگتا ہے، وہ ہم کو فکر کی منزل پہ قطرہ سا لگتا ہے، سخن کے باب میں جو کوئی بھی دریا سا لگتا ہے، وہ ہم کو فکر کی منزل پہ قطرہ سا لگتا ہے، اور شاعروں میں فکر کی پرواز ہی نہیں، اب شاعروں میں فکر کی پرواز ہی نہیں، غزلوں میں لائیں شعر کہاں سے کمال کے، اور پھر اس شعر میں ان کا یہ شکوہ حق بجانب نظر آتا ہے، ساتھ ہی اس کرب کو حقیقی فنکار ہی محسوس کر سکتا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کوئی جو میرے فن کی داد دے، ایسا نہیں کوئی جو میرے فن کی داد دے، حالانکہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے، ایسا نہیں کوئی جو میرے فن کی داد دے، حالانکہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے۔ یہ تھی فاروق جاذب لکھنوی کے دیار غزل کے زبان و بیان سے متعلق ایک مخصوص گوشے کی ایک جھلک، جس کی خوبصورتی اشعار کی صورت میں نظر نواز ہوئی۔ موصوف کے ایوان غزل کا دوسرا روشن و تابناک پہلو غزل کے مروجہ روایتی مضامین کی توسیع و تجدید ہے۔ صنف غزل سے متعلق ہر فنکار یہ کوشش کرتا ہے، یہاں غور کیجیے گا صدر محترم، کہ صنف غزل سے متعلق ہر فنکار یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا تخیل شعر میں ایسے مضمون کو نظم کرنے میں کامیاب ہو جائے جس میں کوئی انفرادیت ہو، اچھوتا پن ہو، پرانے تخلیق کردہ موضوعات کی تجدید ہو۔ شاعر اگر شعوری طور پر اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اس کی غزل کا حق ادا کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ وہ ردیف و قافیہ اور مخصوص بحر کے تحت ایک تک بندی تک محدود ہو جاتی ہے۔ اس دائرۂ نقد کے حوالے سے جب فاروق جاذب کی غزلوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے اشعار میں کچھ مخصوص افکار و نظریات اور ان کے روشن خطوط کو شعری پیرائے اظہار عطا کیا گیا ہے۔ ان کی غزلوں میں نفس مضمون کے تناظر میں ایک تعمیر پسند، دیکھیے جو جاذب صاحب کی غزلوں کا خاص حسن ہے، ترقی پسند اور تحریک، اور اس کے ڈانڈے جو ہے وہ مارکسیت، وہ سب ایک تحریک کے طور پر، فیشن کے طور، لیکن آپ کے یہاں کیا ہے؟ تعمیر پسند، مثبت پیغام دینے کی شعوری کوشش کی گئی ہے، مگر خالص شاعرانہ پیرائے اظہار میں۔ ان کی غزلیہ شاعری میں خصوصیت ان کے دینی و اصلاحی مزاج اور نعتیہ شاعری کے حوالے سے فطری طور پر در آئی ہے۔ یہاں شاعر نے مخصوص تلمیحات و اصطلاحات، تاریخی رموز و علامات سے دور ماضی کے واقعات پیش کر کے موجودہ عہد کے مسائل کے حل کی جانب پیش رفت کی ہے۔ ساتھ ہی غزل کی اشاریت کے حسن کو برقرار رکھا ہے۔ یہ اشعار اس مخصوص طرز فکر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دیا ہے جس نے مکمل حیات کا دستور، غزل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ دیا ہے جس نے مکمل حیات کا دستور، اسی کتاب کو ہی تو نے طاق میں رکھا۔ دیا ہے جس نے مکمل حیات کا دستور، اسی کتاب کو ہی تو نے طاق میں رکھا۔ اور دوسرا شعر کہ ہے مجاہد ہمیں بزدل نہیں سمجھا جائے، ہے مجاہد ہمیں بزدل نہیں سمجھا جائے، کشتیاں ہم کو جلانے کا ہنر آتا ہے، حضرت طارق مرزیہ۔ اور یہ اہم شعر کہ آئینہ ہیں لاکھ پیشانی پہ سجدوں کے نشان،
آئینہ ہے لاکھ پیشانی پہ سجدوں کے نشان، جو ادا ہو کیا تمہارے پاس وہ سجدہ بھی ہے؟ آئینہ ہے لاکھ پیشانی پہ سجدوں کے نشان، جو ادا ہو کیا تمہارے پاس وہ سجدہ بھی ہے؟ اور صبح کو چاند چھپا شام کو سورج ڈوبا۔ دیکھیں نعت بھی ایک تلمی ہے، اور غزل میں کیسی بڑھتی جاتی ہے کہ صبح کو چاند چھپا شام کو سورج ڈوبا، اس کے جلووں کا ہے صدقہ جو اجالے نہ گئے، اس کے جلووں کا ہے صدقہ جو اجالے نہ گئے۔ اب آئے گا یہ سوال بھی نسلوں کے سامنے، بچوں کے ہاتھ کیوں نہیں پہنچے کتاب تک؟ اب کتاب کا معنوی حسن آپ غور کریں، کہاں تک سے شعر کہا گیا ہے اور کہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئے گا یہ سوال بھی نسلوں کے سامنے، بچوں کے ہاتھ کیوں نہیں پہنچے کتاب تک۔ اور ماں کے حوالے سے بہت شعر کہے گئے ہیں، فیشن کے طور پر بھی کہیں، عقیدت کے طور پر بھی کہیں۔ ہمارے موصوف نے بھی شعر کچھ کہے ہیں، میں سنانا چاہتا ہوں۔ شعر دیکھیے کہ قدموں میں آؤ ماں کے تو مل جائے گی تمہیں، قدموں میں آؤ ماں کے تو مل جائے گی تمہیں، اللہ کی طرف سے جنت کی پیشکش۔ یہ ردیف پیشکش پر پوری غزل ہے۔ اب مشکل ہے، یہ فنکار بیٹھے ہیں، شاعر گروپ ہے پورا، وہ سمجھتا ہے، وہ سمجھے کہ کتنی مشکل زمین ہے کہ قدموں میں آؤ ماں کے تو مل جائے گی تمہیں، اللہ کی طرف سے ہے جنت کی پیشکش۔ اور بشر کے خون کی جو قیمت سمجھ میں آ جائے، امن عالم کی بات ہوتی ہے، شعر دیتے ہیں جاذب کہ بشر کے خون کی جو قیمت سمجھ میں آ جائے، محاذ جنگ پہ بھی امن کے نشان کھل جائیں۔ اور کچے گھروں پہ طنز تھے، ایک شعر بڑا پیارا ہے، اور میں تو کہہ رہا ہوں جدید غزل کے حوالے سے بھی بہت پیارا شعر ہے کہ کچے گھروں پہ طنز تھے شیشے کے جو مکان، کچے گھروں پہ طنز تھے شیشے کے جو مکان، وہ پتھروں کی زد سے بچائے نہ جا سکے، وہ پتھروں کی زد سے بچائے نہ جا سکے۔ بس آخری پیرا ہے، زحمت تمام آپ کی، شاید بور تو نہیں ہو رہے ہیں۔ مضامین غزل کے حوالے سے فاروق جاذب کے یہاں عشق حقیقی اور تصوف کی مختلف کیفیات کو پیش کر کے اپنا محاسبہ و تجزیہ کیا گیا۔ مستفیض رحمانی صاحب آپ کے حضور، جو کہ اسی قبیل سے تعلق آپ کا ہے، اور دیکھیں کہ آپ کی شاعری میں وہ چیزیں بھی بڑے سلیقے سے آئی ہیں کہ مضامین غزل کے حوالے سے فاروق جاذب کے یہاں عشق حقیقی اور تصوف کی مختلف کیفیات کو پیش کر کے اپنا محاسبہ و تجزیہ کیا گیا ہے۔ ان کی غزلوں میں کہیں کہیں تاریخی حقائق کو پیش کر کے قوم و ملت کی کردار سازی کی گئی ہے۔ یہ اشعار انہی جذبوں کے نمائندہ ہیں۔ اسے پہچاننے کو خود شناسی بھی ضروری ہے، اسے پہچاننے کو خود شناسی بھی ضروری ہے۔ جسے اس کی تمنا ہو وہ پہلے خود کو پہچانے، اسے پہچاننے کو خود شناسی بھی ضروری ہے۔ جسے اس کی تمنا ہو وہ پہلے خود کو پہچانے۔ نگاہ شوق اب تجھ کو بہت محتاط رہنا ہے۔ شعر دیکھیں کہ نگاہ شوق اب تجھ کو بہت محتاط رہنا ہے، سجا رکھے ہیں اس نے ہر قدم پر آئینہ خانے۔ نگاہ شوق اب تجھ کو بہت محتاط رہنا ہے، سجا رکھے ہیں اس نے ہر قدم پر آئینہ خانے۔ اور چاہے جتنے بھی چراغوں کو جلاتے جاؤ، چاہے جتنے بھی چراغوں کو جلاتے جاؤ، بات تو جب ہے کہ ذہنوں میں اجالا جائے، بات تو جب ہے کہ ذہنوں میں اجالا جائے، اور نفرتیں ختم ہوں، بن جائے محبت کا مزاج، زاویہ اس کے لیے کوئی نکالا جائے۔ یہ تصوف ہی کی وادی جو ہے وہ زاویہ نکالتی ہے۔ نفرتیں ختم ہو، بن جائے محبت کا مزاج، زاویہ اس کے لیے کوئی نکالا جائے۔ وہ چاہتا ہے تیری مکمل سپردگی، عشق حقیقی اور تصور، وہ چاہتا ہے تیری مکمل سپردگی۔ معنی نہیں ہے یہاں کوئی، معنی نہیں ہے کوئی یہاں قیل و قال کے، قیل و قال کا قافیہ جس فنکاری سے آپ نے نظم کر دیا ہے کہ وہ چاہتا ہے تیری مکمل سپردگی، معنی نہیں ہے کوئی یہاں قیل و قال کے۔
اور آخری شعر کہ دشت میں جانے کی زحمت کیوں کرے. دیکھیں ایک عجیب و غریب شعر آیا, غالب ہمیں یاد آیا کہ دشت میں جانے کی زحمت کیوں کرے, گھر میں جب موجود ہیں ویرانیاں. دشت میں جانے کی زحمت کیوں کرے, گھر میں جب موجود ہیں ویرانیاں. تحریر کردہ آخری شعر جس میں ویرانی و وحشت کے ضمن میں گھر کا تقابل دشت سے کیا گیا ہے. اس میں غالب کے مشہور زمانہ شعر کی بازگشت سنائی دیتی ہے کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے, دشت کو دیکھ کے گھر جاتا ہے. بزرگ شاعر فاروق جاذب لکھنوی کے شعری سرمایہ میں کچھ اشعار تکنیکی ندرت کے حامل ہیں. یہ ایک نیا گوشہ ہے, میں نے تلاش کیا, ملا تو ساتھ چاہتا ہوں اور اس پہ آپ کی تحسین چاہتا ہوں کہ بزرگ شاعر فاروق جاذب لکھنوی کے شعری سرمایہ میں کچھ اشعار تکنیکی ندرت کے حامل ہیں. ان اشعار میں حیرت انگیز طور پر ریاضی, سائنس اور دوسرے علوم کے اصول و ضوابط سے غزل کے نفس مضمون کو وسعت دی گئی ہے. یہ ایک نیا رخ ہے جو کلام جاذب کی انفرادیت اور شاعرانہ جاذبیت و مشاطگی کو ظاہر کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ اشعار جہاں ایک طرف اپنے قارئین کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں, وہیں دوسری طرف اپنے تخلیق کا شاعر مطلوب فاروق جاذب کی ذہانت کو سلام بھی کرتے ہیں. دیکھیے یہ 3-4 شعر ہیں, ایک نئے رخ سے ہیں, اور ہم تو کہتے ہیں کہ الہام ہوتا ہے شاعری, یہ اس کا بیان ثبوت ہے. کہتے ہیں کہ اپنی فطرت نہیں تقسیم و نفی کی حامل, اپنی فطرت نہیں تقسیم و نفی کی حامل, ہم تو حاصل سے محبت کو ملا دیتے ہیں. اور پورا پیغام ہے اس میں, صرف وہ نہیں ہے کہ میتھمیٹیکلی جو ہے اپنی فطرت نہیں تقسیم و نفی کی حامل, ہم تو حاصل سے محبت کو ملا دیتے ہیں. اور دوسرا شعر کی غزل کا شعر کہ جو توازن ہے محبت کا بگڑتا ہی نہیں, جو توازن ہے محبت کا بگڑتا ہی نہیں, یاد کرنے میں تمہیں خود کو بھلا دیتے ہیں. بیلنسنگ, جو توازن ہے محبت کا بگڑتا ہی نہیں, یاد کرنے میں تمہیں خود کو بھلا دیتے ہیں. اور نیکسٹ کے قدموں کا اعتماد اگر ہم نے کھو دیا, قدموں کا اعتماد اگر ہم نے کھو دیا, چلنا پڑے گا وقت کی رفتار ہی کے ساتھ. قدموں کا اعتماد اگر ہم نے کھو دیا, چلنا پڑے گا وقت کی رفتار ہی کے ساتھ. اور اس مقالے کا آخری شعر کہ فقط 2 آنسوؤں نے ہی غموں کی ترجمانی کی, فقط 2 آنسوؤں نے ہی غموں کی ترجمانی کی, یہاں تک داستان زندگی کو مختصر رکھا. جاذب صاحب کی غزلیہ شاعری کا جستہ انتخاب جو برادر دیرینہ رضوان فاروقی کے توسط سے حاصل ہوا, اور انہی کے اصرار پر یہ تاثراتی مضمون رقم کر کے میں بھی اس مجذوب صفت شاعر کے ایوان غزل سے متعلق کچھ خوبصورت نقش و نگار تک رسائی حاصل کر سکا. اس کے لیے منتظمین بزم خصوصاً رضوان فاروقی صاحب کا شکر گزار ہوں. اور پھر میں اپنے عنوان کو پھر وہیں پہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ غزل کی ساری وراثت سنبھال رکھی ہے, یہ اور بات کی قامت میں دھان پان سے ہے. صاحب آپ نے اپنے مقالے کی شروعات میں جو شعر پڑھا وہی ان کی زندگی اور شخصیت کا احاطہ کرنے کے لیے کافی ہے. مقالہ بسیط تھا, وقی تھا, بہت اہم تھا, اور آپ نے ان کی زندگی کا جو فلسفہ ہے, مذہبی فکر, اخلاق و ایثار کے نمونے, تغزل و تفکر, تعمیری فکر, مثبت انداز, جدت و ندرت کے موتیوں سے لبریز ان کا کلام, یہ ساری باتیں مختلف انداز میں پیش کرتی, جس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں. اور آپ خود بھی کہ آپ کے لیے اتنا کچھ لوگ ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں. آج کل لوگ سگے باپ کا کام نہیں کرتے ہیں. بہرحال بھائی ہمارے استاد اقبال میسر کا انتقال ہوا, میں جو نام لے رہا ہوں تو تجربات ہیں زندگی کے. اقبال صاحب کہتے تھے کہ مجھے رضوان پہ فخر ہے, جو کچھ ہو ان کو دے دینا, یہ چھاپ دیں گے. جب میں ان کے گھر گیا ان کی بیگم سے 1 مہینے کے بعد میں نے, بلکہ جب عدت کے دن ختم ہوئے, پہلے بچوں سے ملا پھر ان سے ملا, تو وہ فرمانے لگی کہ بھائی رضوان میاں کیا خرچہ آئے گا اس کے اوپر, کتاب اگر چھاپی جائے. تو میں نے کہا بھائی کئی 100 غزلیں کی ہیں, اگر چھاپی جائیں تو کم از کم 40,000 کا خرچ ہے.
جو آپ کے پاس ہو دیجیے، باقی ہم کر لیں گے۔ تو کہا کہ 40,000 میں تو بہو کے لیے کمرہ بن جائے گا، یہ پیمانہ ہے۔ اور وہ محکمہ کسٹم اینڈ ایکسائز میں تھے، مطلب بڑے افسر تھے، اس کے بعد یہ حال تھا۔ تو کسی کی اولاد سے کیا امید رکھنا؟ امید تو جو آپ کا چھپ گیا وہی آپ کا باقی ردی کا ہے، اور وہ سب 2 روپے کو ردی ان کی اور تسلیم فاروقی دونوں کی بیچی گئی۔ یعنی 50 سال تک جن نسائل جرائد کو اقبال محشر نے اس چکر میں کہ کہیں احمد ابراہیم ملوی صاحب نے مضمون لکھ دیا، کہیں رضوان فاروقی نے لکھ دیا، کہیں مستفیض رحمانی صاحب نے اپنے پرچے میں غزل چھاپ دی، تو اقبال محشر اس کو اخلاقاً 10 پرچے خرید لیا کرتے تھے کہ بھائی مست صاحب نے 10 پرچے دے دیے، یہ 100 روپے اس کے حاضر ہیں، یا کسی کو 200 روپے دے دیے، کسی کو 500۔ وہ سارے پرچے مجھ سے وہ کہنے لگی پتہ نہیں اقبال صاحب نے ایک ہی پرچے کی کئی کاپیاں رکھی ہیں۔ ہم نے کہا اس کے لیے چٹکی بھر نہیں چاہیے، اس سے اللہ نے آپ کو محروم رکھا، اسی لیے آپ کی صحت اچھی، ان کی شاعری اچھی۔ تو اس طرح کے تجربات میں اپنا کام زندگی میں کر لینا چاہیے۔ شدت احساس کے نام سے ان کا مجموعہ ہے جو عنقریب منظر عام پر آ جائے گا، اور وہ احمد ابراہیم ملوی صاحب کی میز پر ہے گھر میں۔ کہنے لگا میں لیتا ہوں، میں نے کہا اپنا لائیے ورنہ زیادہ بولیں گے آپ، سامنے نہیں ہوگا تو یاد ہی کچھ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح ہم لوگ وہی کچھ سنیں گے جو آپ سنانا چاہیں گے۔ تو علوی صاحب نے وہ مجموعہ، اور میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ علوی صاحب ایک بار اس کو دیکھ کے اور لکھ دیں قاعدے سے، وہی ایک ہی مضمون اس میں رکھنا ہے، ایک کتاب ایک مضمون رکھا جائے۔ خلیل احسن صاحب تو واقعی بہت ہی شکرگزار ہیں کہ انہوں نے آج بھی مقالہ بہت ہی پڑھ لکھ کے محنت سے لکھا، جو ان کی کتاب میں چھاپے جانے کے لائق ہے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔